اور دیگر زمینی خداؤں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور خداوند یکتا پر ایمان لاتے ہیں آپ کوئی کارروائی نہیں کریں گے عالی جناب؟ مثلاً کیسی کارروائی؟ وہ تمام قیدیوں کو یکتا پرستی کی دعوت دے رہا ہے، تو پھر ہمارے آباء و اجداد کے آئین کا کیا ہوگا؟ زیادہ سخت مت لو، گزار صرف زندان کے لیے آرام و سکون کا موجب ہے، اور ہم بھی تو یہی چاہتے تھے۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، جس بھی آئین پر چاہیں رہیں۔ جناب اظہار صرف ہم ایمان لائے ہیں، اب ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائیے۔ پہلے مجھے قول دیجئے کہ آپ اپنے خواب کی تعبیر کو قبول کریں گے، خواہ وہ آپ کے حق میں ہو یا نہ ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں۔ بیناروس، تمہارے خواب کی تعبیر کچھ یوں ہے کہ آج سے 3 دن بعد تم اپنے سابقہ عہدے پر بحال کر دیے جاؤ گے اور دوبارہ جاؤ مرتبہ حاصل کر لو گے۔ البتہ تم آپوپیس 3 دن بعد تختہ ادار پر مصلوب کر دیے جاؤ گے اور اس وقت تک لٹکائے جاؤ گے جب تک کہ تمہارے جسم کو چیل کوے نہ نوچ ڈالیں۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے، میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، جھوٹ کہا تھا، ہاں جھوٹ۔ جب میں نے دیکھا کہ بیناروس نے خواب دیکھا تھا تو میں نے سوچا خود سے ایک فرضی خواب گھڑ لوں، میں نے جھوٹ کہا تھا۔ دھوکہ کھا گئی یزار سین، تمہارے جھوٹے دعووں کی پول کھل گئی۔ جھوٹا پیغمبر، اس نے کوئی خواب ہی نہیں دیکھا، تم نے ایک اندیکھے خواب کی تعبیر دے دی۔ اے کاش تمہارا کہا درست ہوتا، مگر سرحیف جو کچھ میں کہہ چکا وہ مقدر بن چکا، اور بلا شبہ یہ ہو کر رہے گا۔ میں بھی چند لمحوں پہلے تک تمہاری طرح گمان کر رہا تھا، میرے خواب کی تعبیر بری ہے، کافی مایوس تھا، جبکہ میں اس خوش فہمی میں تھا کہ آخر پرندوں کو کھانا دینے سے بہتر کیا کام ہو سکتا ہے۔ لیکن اب میں سوچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ یزار صرف صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ سچ ہے، کاہنان معبد آمون نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور میری کوئی مدد نہ کی۔ میں نے کیا کیا؟ آمون ہوتب کے قتل کا ارادہ کیا، لہذا سزا تو ملے گی نا، قرار باقی سزا، موت۔ موت موت ہی ایک یقینی اور حتمی سزا ہے، یقینی اور حتمی۔ بیناروس، تو کیا کاہنان معبد کوئی مدد نہیں کریں گے؟ اگر تعبیر اظہار صرف درست ہوئی تو
जनाब आली, हम जितना ज्यादा अकमाहू और पादियामून को मोहलत देंगे वो खुद को उतना ही ज्यादा मुसल्लह कर लेंगे और हमारा उनसे मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। अगर उनका आमना सामना कराना मकसूद है तो फौरी इक़दाम जरूरी है। मेरा मशवरा है कि आखमाहू और काहिनों की मौजूदगी में किबूनी और पादियामून को सामने लाया जाए। वो आपूपीस के खुल्लम खुल्ला इकरार से मुनकिर तो नहीं हो सकते ना, या हो सकते हैं? उनका जुर्म साबित होने की सूरत में बखूबी जानता हूं कि क्या करना है। माबद के तमाम इख्तियारात उनसे जब्त करके पादियामून और आखमाहू को इबरत आमोज सजा दूंगा। बेहतर होगा कि कस्र में एक पुरशको महफिल का इनकाद किया जाए जिसमें आखमाहू और उनके दीगर साथियों को मदऊ किया जाए और ऐन मौके पर किबूनी काहिन बीनारूस और आपूपीस को दरबार में हाजिर किया जाए और उनका सामना कराया जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो इस दावत को कबूल कर लेंगे? जब फरमा रवा आमून हो तब किसी को मदऊ करें तो उस पर जनाब की अताअत लाजमी हो जाती है। जितनी जल्दी मुमकिन हो एक मजलिस मुहाकमा का एहतमाम किया जाए। अताअत आली जनाब। क्या हुआ? मौत बरहक है जिससे मफर मुमकिन नहीं। जल्द या बदेर सबको मरना है। आज तुम्हारी बारी है तो कल हमारी और अगले रोज किसी और की। अगर इंसान 1000 साल की उम्र भी रखता हो तब भी मौत का सामना करने पर कभी खुश नहीं होगा। सिर्फ अंबिया और औलियाए खुदा मौत का इस्तकबाल करते हैं। मैंने जिस तरह तुम्हें खबर मर्ग दी है एक खुशखबरी भी देता हूं। कबल अज मर्ग तुम्हारा ईमान लाना एक अजीम सआदत और नेमत है। तुम दुनिया को तर्क करोगे लेकिन इस हालत में कि अपने परवरदिगार के जवार रहमत में सुकून अबदी के मुस्तहिक करार पाओगे। लेकिन जिस किसी को भी मिस्र में मसलूब करते हैं उसे हुनूत नहीं करते और गर्भ शहर अमवात नहीं भेजते। ऐसी सूरत में तो मैं कभी भी सुकून अबदी नहीं पा सकूंगा और हमेशा के लिए नाबूद हो जाऊंगा। किसने कहा कि आराम और सुकून गर्भ में है? एक मुवहिद को बुत परस्तों की तरह नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारा खुदा तमाम कायनात का मालिक है और जहान फानी और बाकी के तमाम उमूर उसी के दस्ते कुदरत में हैं। जिस जगह भी मौत से तुम्हारा वास्ता पड़ेगा मैं तुम्हें परवरदिगार यकता के जवार रहमत में बहिश्त जाविदा और अबदी जिंदगी की बशारत देता हूं। मैं जितना बीनारूस के लिए फिक्रमंद हूं उतना तुम्हारे लिए नहीं। क्यों? आप मेरे लिए फिक्रमंद क्यों हैं? क्या मेरी जान को कोई खतरा लाहक है? नहीं, तुम्हारी रूह को खतरा लाहक है। आपूपीस और तुम खुदावन पर ईमान लाने की बदौलत गुज़िश्ता तमाम गुनाहों से पाक हो चुके हो। लेकिन तुम चूंकि अभी इस दुनिया में रहोगे इसलिए मैं फिक्रमंद हूं कि कहीं
ایسا نہ ہو کہ دوبارہ تم گناہوں میں آلودہ ہو جاؤ اور وقت مرگ گناہوں کا بوجھ لے کر اس دنیا سے کوچ کر جاؤ۔ لیکن آپو پیس اسی طرح پاک و پاکیزہ اور با ایمان اپنے خالق و پروردگار سے ملاقات کرے گا۔ میری حالت روز بر روز دگرگوں اور میرا درد شدید تر ہوتا جا رہا ہے۔ سب مجھے خوش و خرم سمجھتے ہیں، لیکن کوئی میرے اس دل میں پردرد کی حالت سے باخبر نہیں۔ کسی کو میرے اندر کی گھٹی ہوئی چیخیں سنائی نہیں دیتی۔ کیا کروں کاری ماما؟ کوئی تدبیر سوچیے، کچھ تو کیجیے۔ آہستہ مانو، کیا سب کو سنانا چاہتی ہے؟ میں جسمانی ایذا دینے کے حق میں ہوں۔ یوزار شریف کو موتی کرنے کا واحد طریقہ صرف جسمانی اذیت دینا ہے۔ بس آپ کو ذرا صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا۔ میں نے یوزار شریف کی پرورش کی ہے، کوئی بھی اسے اس کی مرضی کے خلاف کام کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ میری نظر میں کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ آزادی کے وعدے وعید کے ذریعے ہم اسے اطاعت پہ مجبور کر سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ طریقہ بے سود ہوگا، لیکن آپ کی خوشنودی کی خاطر میں ہر خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ ہم آج ہی زندان زاویرہ جائیں گے۔ درود بر بانو زلیخا۔ آپ پر بھی خداؤں کا درود ہو۔ یوزاسیف کو اطاعت کرنے پر آمادہ کر سکے؟ نہیں بانو حضور، وہ متی ہونے والوں میں سے نہیں ہے۔ اسے متی کرنا اتنا دشوار بھی نہیں، آپ نہیں کر سکے۔ میں نے اس عبرانی غلام کو زندان میں اس لیے ڈلوایا تھا کہ اسے پابند سلاسل کر کے بھوکا پیاسا رکھیں تاکہ وہ تائب ہو جائے، لیکن آپ نے تو اسے اس کے ہاتھ پر چھوڑ رکھا ہے۔ بانو محترم، پابند سلاسل تو اسے کیا جائے جو بھاگ رہا ہو، یوزار شریف گریزپا نہیں۔ بھوکا تو اسے رکھا جائے جو بسیار خور ہو، یوزار شریف کو کھانے سے رغبت ہی کہاں ہے۔ کوڑے تو اسے مارے جائیں جو مجرم ہو، اور وہ کوئی مجرم نہیں۔ تو پھر یہ حقیقت ہے نا، کہ یوزار شریف نے آپ سب کو بھی اپنا گرویدہ کر لیا ہے۔ اگر سچ پوچھیں تو یہ حقیقت ہے۔ میں بانو زلیخا کو حق پر سمجھتا ہوں کہ وہ یوزار شریف کی اس قدر شہدائی ہے۔ وہ واقعی چاہے جانے کے لائق ہے۔ میں چاہوں گی کہ کاری ماما ان سے جا کر بات کریں، آپ انہیں ان کے پاس لے جائیں۔ نگہبان، یوزار شریف کو کمرہ ملاقات میں لے کر آؤ۔ آپ میرے ساتھ آئیے۔